حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مسلمانوں پر جو حالات ہیں یہ حالات صرف مسلمانوں پر نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام پر بھی ایسے حالات تھے۔ صحابہ کرام پریشان ہو کر کہتے اے اللہ کے رسول اتنا ظلم و ستم ہم برداشت کر رہے ہیں، کیا ہم لوگ حق پر ہیں؟ کیا ہم لوگ حق پر ہیں یا باطل پر ہیں؟ کیوں ہم اتنا ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ تم سے پہلے لوگوں کو ایسے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، تم سے پہلے لوگوں کو آریوں سے چیر دیا گیا، تم سے پہلے لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، تم سے پہلے لوگوں کو آگ میں ڈال دیا گیا، اور انہوں نے کبھی کلمہ توحید کو نہیں چھوڑا۔ وہ احد کا نعرہ لگاتے ہوئے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے وہ اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیتے تھے۔ آج ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں میرے بھائی۔ بہت سارے مسلمان ہندوستان کو مکی دور سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہندوستان بالکل مکی دور کی طرح ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں ظلم و ستم سہتے رہے، ہندوستان میں بھی مسلمانوں کو ظلم و ستم سہنا ہے۔ اس طرح کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہندوستان بالکل مکی دور کے جیسا ہے۔ مکی دور میں عبادت کرنے کا موقع نہیں تھا میرے بھائی۔ کیسے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان مکی دور کی طرح ہے؟ بات غلط ہے، تشبیہ غلط ہے۔ مکی دور میں مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، مکی دور میں مسلمان قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے تھے، مکی دور میں مسلمان دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے۔ آج آپ کو نماز پڑھنے سے کون روکتا ہے؟ آج آپ کو داڑیاں چھوڑنے سے کون روکتا ہے؟ آج ہماری ماں بہنوں کو پردہ کرنے سے کون روکتا ہے؟ آج ہر طرح کی آزادی ہمیں میسر ہے، اس کے باوجود ہم کرتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں جب ہمیں ہماری بدعمالیوں کی سزا ملتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ہندوستان مکے کی طرح ہے جہاں پر ظلم و ستم ہوتا تھا اور مسلمان ظلم و ستم کو سہتے تھے۔ آج بھی مسلمانوں کو ظلم و ستم سہنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں یہ انتہائی غلط سوچ ہے، انتہائی ناکارہ بنانے والی سوچ ہے، انتہائی سطحی سوچ ہے۔ ہندوستان کے حالات فی الحال مکی دور کی طرح نہیں ہیں اور نہ ہی مدنی دور کی طرح ہیں۔ نہ مکے کی طرح ہمیں ظلم و ستم کو سہنا ہے، نہ مدینے کی طرح ہمیں جہاد کا پرچم لہرانا ہے۔ تو ہمیں ان حالات میں کرنا کیا ہے؟ کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلی بات، مسلمان اپنے دلوں سے مایوسی کو نکالیں۔ آج کا نوجوان مایوسی کا شکار ہے، وہ حالات کو دیکھ کر یہ سمجھ رہا ہے کہ اب تو مسلمان گئے، کل کو یو پی میں ہوا، کبھی بہار میں ظلم و ستم ہوا، کرناٹکا میں ہوا، اب آندھرا میں ہوگا، ہم تو تباہ ہونے والے ہیں، شاید ہم حق پر نہیں ہیں۔ مسلمان دین سے اور دور ہوتا جا رہا ہے۔ اگر وہ مایوس نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دین کی طرف آئے۔ آج مسلمان مایوس ہونے کی وجہ سے حالات اتنے برے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم رب کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف واپس آئیں اور اپنے مقصد زندگی کو پہچانیں، ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ایک مایوس ہونے والے انسان کی یہی نشانی ہے کہ حالات برے ہوتے ہیں تو وہ رب کی طرف آنے کے بجائے وہ پریشان ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، کامیاب قومیں حالات سے پریشان نہیں ہوتی، زندہ قومیں حالات سے پریشان نہیں ہوتی، مایوس نہیں ہوتی، بلکہ زندہ قوموں کی نشانی یہ ہے کہ حالات جتنے بھی برے ہو جائیں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتی ہیں۔ علماء کہا کرتے تھے زندہ قوموں کی نشانی، ہمارے اسلاف کی نشانی، حالات پریشان کن ہو جاتے، راتوں میں ان کے مسلح بچ جاتے تھے اور صبح میں سوار ہو کر نظام کائنات کو فتح کرنے کے لیے نکل جاتے تھے۔ یہ تھے مسلمان کہ حالات سے وہ مایوس نہیں ہوتے تھے، وہ اللہ کی طرف واپس آتے۔ اگر وہ گناہ کیے ہوئے تو اللہ سے معافی مانگتے، اگر وہ نیک ہے پھر بھی تکلیفیں ہو رہی ہیں تو اللہ سے صبر طلب کرتے اور استقامت کا مطالبہ کرتے تھے۔ یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کے اندر سے زندگی ختم ہے میرے بھائی،
مسلمان مایوسی کا شکار ہے، مسلمان مایوسی کا شکار ہے، اسی لیے وہ دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان حالات کا مقابلہ ہمیں کیسے کرنا چاہیے، مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہی پر آج میں نے دیکھا اقامت میک میں نہیں ہو رہی، کیسے پتا چلے گا ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو جو اقامت کے انتظار میں اپنے دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اذان بھی آج مسلمان ڈر ڈر کر دیتا ہے، اذان بھی ڈر ڈر کر دیتا ہے کہ فلاں جگہ پر میک پر پابندی، فلاں جگہ پر اسپیکر پر پابندی، فلاں جگہ پر کہا جا رہا ہے کہ 3 مئی سے پہلے سارے اسپیکر اتار دیے جائیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، ہمارے دین پر عمل کرنا یہ ہمارا ادھیکار ہے، اس ادھیکار کو، اس حق کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ آپ اگر اپنے سمویدھان کو پڑھتے ہیں، اگر آپ اپنے دستور کو پڑھتے ہیں تو آپ آرٹیکل 12 سے لے کر 35 کا مطالعہ کریں، آپ کو یہ باتیں ملیں گی کہ وہاں پر لکھا ملے گا آپ کو کہ ہمیں اپنے سمویدھان پر عمل کرنے کا حق ہے۔ کوئی ہمارے اسپیکر کو اتار نہیں سکتا، اتاریں گے وہ لوگ جو دین کو نہیں جانتے، جو ہمارے قانون کو نہیں جانتے، جو ہمارے حق کو نہیں جانتے، جو اپنی اوقات کو نہیں جانتے۔ وہی لوگ کی باتوں کو سنتے ہیں، وہی لوگ ان کی باتوں کو سن کر ڈرتے ہیں اور تکبیروں کو بلند کرنے سے خوف کھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اذان آہستہ آواز میں دو، اقامت آہستہ آواز میں دو، اور اقامت مائک میں مت دو، اذان مائک میں مت دو، حالات کا تقاضا ہے۔ ارے یہ حالات کا تقاضا نہیں، تمہاری بزدلی کا تقاضا ہے، تم ڈرپوک ہو گئے ہو، تمہارے اندر بزدلی آ گئی ہے، یہ حالات کا تقاضا نہیں، بلکہ اس بزدلی کی وجہ سے، اس خوف اور مایوسی کی وجہ سے تم تباہی کے دہانے کی طرف جا رہے ہو۔ آج کے یاد رکھو مسلمانوں، اگر ہم نہیں سدھرے، اگر ہم مایوسی کی چادر اپنے اندر سے نہیں نکالے، اپنے اوپر سے مایوسی کی چادر کو نہیں اٹھائے، تو ہمیں تباہ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، ہمیں برباد ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے مایوسی کی چادر کو اپنے اوپر سے نکالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے ایسے واقعات تھے، میں اور آپ ہوتے تو ہم تو مایوس ہو کر خودکشیاں کر لیتے تھے۔ ایسے خطرناک حالات پیارے نبی کی زندگی میں آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ طائف کا واقعہ کون نہیں جانتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچتے ہیں امید میں آپ کا ساتھ دیں گے، کیونکہ مکے والے تو آپ کو ساتھ نہیں دے رہے ہیں، یہ سوچ کر طائف پہنچتے ہیں۔ لیکن طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ طائف والوں نے آپ کو مارا، اوباشوں کو آپ کے پیچھے کر دیا، انہوں نے پتھروں سے آپ کو لہو لہان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوئے، آپ کا سارا جسم خون خون ہے، اور اس وقت اللہ رب العالمین پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجتے ہیں، فرشتہ آ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں، ہم ان لوگوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان رکھ کر پیس کے چھوڑ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہم ہوتے تو کہہ دے ارے 2 پہاڑ نہیں 3 پہاڑ کے درمیان رکھ کر پیسو ان کو، یا پھر ہم ڈر اور خوف سے بھاگتے وہاں سے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پیارے نبی نے کہا کہ نہیں، میں مایوس نہیں ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ان لوگوں کو پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ پیارے نبی کی زندگی میں ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا مشکل کر دیا تھا لوگوں نے، صحابہ کرام کا جینا مشکل کر دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی خود مایوس ہوئے، نہ کبھی صحابہ کو مایوس ہونے دیا، نہ کبھی خود بزدل ہوئے، نہ صحابہ کو بزدل ہونے دیا۔ ذرا سا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک منظر جب قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں آپ کے پاس اور آ کر کہتے ہیں اقرا اقرا، پڑھو، کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا کہتے ہیں؟ پڑھنا شروع کر دیتے جی، کہتے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ آخر کار اقرا بسم ربک الذی خلق چند آیتیں نازل ہوتی ہیں، سیرے بھاگتے ہیں، اپنے گھر جاتے ہیں، کہتے زملونی زملونی، مجھ پر چادر اڑاؤ، ڈر اور خوف کا یہ عالم۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کانپ رہا ہے. یہ ابتداء اسلام کی بات ہے کہ قرآن نازل ہوتا ہے, آپ ڈر جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں, چادر اڑانے کے لیے کہتے ہیں. اما خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا تصل الرحیم. اس کے بعد بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک صفات کا ذکر کرتی ہے. کہتی ہے کہ آپ مایوس نہ ہو, آپ پریشان نہ ہو, اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. اما خدیجہ تسلی دیتی ہیں. اللہ اکبر, وہ کیسی خواتین تھیں, کیا جذبہ ان کے اندر تھا, کیا ہمت ان کے اندر تھی. شوہر ڈر رہا ہے, کانپ رہا ہے خوف سے, پریشان ہو رہا ہے. اما خدیجہ رضی اللہ عنہا تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے آپ پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. ایک وہ موقع تھا, چند ماہ گزرتے ہیں, چند سال گزرتے ہیں, کفار و مشرکین آ کر کہتے ہیں کہ اس کام سے رک جائیں ورنہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. حضرت ابو طالب سے کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں, اگر یہ اس کام سے نہیں رکیں گے تو ہم ان کو قتل کر دیں گے, ہم نہیں بلکہ سارے قبائل کے لوگ مل کر قتل کر دیں گے, اور پھر ان کے خون کا بدلہ کوئی لے نہیں پائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضرت ابو طالب بھتیجے کو بلاتے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں ابو طالب کے بھتیجے کی محبت. کہتے ہیں بیٹے میری بات مان لو, چھوڑ دو ان کو, یہ تمہیں جان سے مارنا چاہتے ہیں, ذرا سا اپنے کام میں خفت پیدا کرو, ذرا سا اپنے کام میں نرمی پیدا کرو, اس کام سے رک جاؤ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان, اس وقت آپ کی ہمت دیکھیے, اس وقت آپ کے اندر وہ دلیری دیکھیے, وہ بہادری دیکھیے. کہتے ہیں کہ اے چچا جان آپ نے میری مدد اب تک کی, جو کی آپ کا بہت شکریہ, لیکن میں اس کام سے رکنے والا نہیں. اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی لا کر رکھ دیں, میں اس کام سے رکنے والا نہیں ہوں. یہ ہمت, یہ بہادری, یہ دلیری, یہ جرأت مندی قرآن مجید کے ملنے کے بعد پیارے نبی کو نصیب ہوتی ہے. آج مسلمانوں کے پاس قرآن جیسا عظیم کلام ہے, اس کے باوجود بھی یہ مسلمان قوم بزدلی اور مایوسی کا شکار ہے. مسلمانوں یاد رکھو, اگر ہمارے پاس قرآن ہے, ہم نے قرآن کو پڑھا ہے, ہم نے سمجھا ہے, یاد رکھیں جب تک یہ کتاب ہمارے لیے ہتھیار بن کر رہے گی ہم کبھی مایوس نہیں ہو سکتے, ہمارے اندر کبھی بزدلی نہیں آ سکتی.